ہم نے پہلے وضو کے فرض اعتقادی پڑھے تھے پچھلے سبق میں. آج ہم وضو کے فرض عملی جو ہے نا وہ پڑھیں گے اور ان کے ساتھ ان کی تفصیل پڑھیں گے. یعنی وضو کے فرض اعتقادی تو چار ہیں: منہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا. بات سمجھ آ گئی؟ یہ وضو کے فرض اعتقادی ہیں. وضو کے اندر فرض عملی 12 ہیں. 12 وضو کے اندر فرض عملی ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ 4 فرض اعتقادی ہیں، 12 وضو کے اندر فرض عملی ہیں. مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ اور ان 12 فرض عملی ویسے جناب جی تفصیل ان کی میں بعد میں کرتا ہوں. آپ کو گنتی کرا دیتا ہوں کہ 12 فرض عملی کون کون سے ہیں وضو کے اندر، پھر اس کے بعد ان کی تفصیل ہی چلے گی. پہلا ہے کہ دونوں لبوں کا دھونا. یہ لب جب ہم بند کرتے ہیں نا تو یہ ان کے درمیان میں جو جگہ ہے اسی کو لب کہتے ہیں. دونوں لبوں کا دھونا یہ پہلا فرض عملی ہے. اور دوسرا بھون کا دھونا. اور نمبر 3 مونچھوں، کہ جب مونچھیں بڑی ہوں اور لبوں کے اوپر آئی ہوئے ہوں تو ان کو ہٹا کر لبوں کا دھونا، یہ فرض عملی ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ مطلقاً اسے فرض کہا جاتا ہے. اور چوتھا ہے بچی کے بال، اس سے بچی بھی کہا جاتا ہے. ہاں، یہ والی ہوتی ہے کہ جو ٹھوڑی کے نیچے تھوڑے سے بال ہوتے ہیں نا، داڑھی کے ساتھ جا ملتے ہیں، نیچے والے ہونٹ کی نیچے جو بال ہوتے ہیں بچی کے، اسے بچی کہا جاتا ہے. اور 5ویں نمبر پر داڑھی چھدری ہو تو نیچے کی کھال کا دھونا، یہ بھی فرض ہے. نمبر 6 کن پٹیاں، کان اور رخسار کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے انہیں کن پٹیاں کہا جاتا ہے. اور 7واں فرض عملی ہے دونوں کوہنیوں کا. یہ جو کوہنیوں کے اوپر والی ہڈی ہے نا، یہاں والی کوہنیوں سمیت دوسرا فرض ہے نا، یہ جو جگہ ہے نا یہ فرض عملی میں آتی ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور 8ویں نمبر پر انگوٹھی چھلے جب یہ تنگ ہوں تو ان کا اتار کر دھونا، یہ بھی فرض ہے. اور 9ویں نمبر پر مسح کی نم، سر کی کھال یا خاص سر پر جو بال ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ 9ویں نمبر پر فرض عملی ہے. 10واں فرض عملی نم جو ہے نا وہ کم از کم چوتھائی سر کو استیاب کر لے. 11واں فرض عملی گٹوں کا بلائی کنارے کا دھونا. گٹوں کے بلائی کنارے کا دھونا یہ فرض عملی ہے. اور 12واں منہ، ہاتھ، پاؤں یعنی تینوں عضو کے تمام ذرے پر پانی بہنا، یہ فرض ہے. اب یہ تو تھے جو میں نے مختصر ان کی گنتی کرائی ہے. فرض یعنی فرض عملی وضو میں 12 ہیں. 4 فرض اعتقادی، 12 اس میں فرض عملی. اب ان کی تفصیل میں کرتا ہوں. اب ان کی تفصیل سے ذرا سمجھتے جانا، انشاءاللہ اور عزیز تشریح سے سب کچھ مسائل سمجھ آ جائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصہ پر کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے، یہ دھونا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس پانی ہاتھ پر لیا اور تھوڑا سا جناب جی اس کے اوپر چمٹ لیا. کئی لوگ ہمارے علاقے میں بھی جٹ لوگ ہوتے ہیں جو اور کئی اوپر کے علاقے میں، کیونکہ پہاڑوں کے علاقے میں گیا ہوں، بلوچستان کی سرحد پر، وہ اوپر ایران کی سرحد پر میں گیا، وہاں پانی کی کمی تھی. لیکن میں نے وہ سادے لو انسان تھے، ان کو میں نے وضو کرتے دیکھا ہے. تھوڑا سا چلو پانی پہ رکھا، چلو میں پانی ڈالا تھوڑا سا، بس پھر اس کو چمٹاتے رہے پورے وضو کے اوپر، جیسے مالش نہیں کی جاتی ایسا. پھر تھوڑا سا اور لیا، پھر اس طرح کیا.
تو یہ دھونا فرض ہے. اس دھونے سے تو عذاب نہیں ہوتا فرض ادا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اس طرح دھوئیں کہ کم از کم 2 عضو پانی کے 2 بوند نیچے گر جائیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس کو دھونا کہا جاتا ہے. اس طرح دھوئیں کم از کم 2 بوند، ورنہ زیادہ تو گرے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ پھر وہ لوگ اس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں. جب واقف نہیں ہیں تو پھر وہ اس طرح چمٹ لیتے ہیں، جس طرح چپڑ لے آ جاتا ہے تیل جسم کے ساتھ. نہ وضو ہوتا ہے اور نہ نماز ہوتی ہے، نمازیں بھی بیچاروں کی ضائع ہو جاتی ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اب ان میں سب سے پہلا فرض جو ہے نا، فرض اعتقادی، وہ ہے منہ دھونا. اب پہلے فرض کے اندر جو فرض عملی آئیں گے، اب ان کی تشریح کو سمجھنا. یعنی منہ کسے کہتے ہیں؟ شروع پیشانی سے، یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو. بال جمنے کی انتہا ہو، شروع پیشانی سے جہاں بال جمنے کی انتہا ہو، اور ٹھوڑی تک. ٹھوڑی کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ ٹھوڑی کہتے ہیں کہ نیچے کے دانت جمنے کی جگہ کو ٹھوڑی کہا جاتا ہے. نیچے کے دانت جمنے کی جگہ کو ٹھوڑی کہا جاتا ہے. شروع پیشانی سے لے کر، شروع پیشانی سے یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو، ٹھوڑی تک طول میں اور عرض میں، لمبائی میں اور چوڑائی میں. بات سمجھ آ گئی؟ ایک کان سے، یہ تو شروع پیشانی سے ٹھوڑی تک لمبائی ہو گئی. چوڑائی کیا آ جاتی ہے؟ عرض. کہ ایک کان سے دوسرے کان تک، یہ اس حد کو منہ کہا جاتا ہے. جہاں بال جمتے ہیں ان کی انتہا سے لے کر ٹھوڑی تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ جو درمیان والا حصہ ہے نا، اسی کو منہ کہا جاتا ہے. بات نہیں سمجھ آئی؟ اس کو منہ کہا جاتا ہے. اس حد کے اندر جلد کے ہر حصہ پر ایک مرتبہ پانی بہہ جانا یہ فرض ہے. ایک مرتبہ پانی بہہ جانا یہ فرض ہے. اب اس میں مسئلہ نمبر 1، اور اسی مسئلہ 1 2 3 4 ان میں جو ہے نا یہ فرض عملی گنتی ہوتے ہیں اکثر طور پر. میں نے دیکھا جس کے سر کے اگلے حصہ کے بال گر گئے ہیں، اگلے حصہ کے بال گر گئے ہیں یا جمے نہیں ہیں، تو اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے. گر گئے ہیں یا جمے نہیں ہیں، وہاں تک منہ دھونا فرض ہے. جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں وہاں تک منہ دھونا فرض ہے. جہاں کبھی کبھار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سر کے بال بالکل ہی نہیں ہوتے، اب وہ ایسا کریں کہ یار بال نہیں ہے تو پھر سر کے اوپر سے منہ دھوتے رہیں. یہ غلط ہے. بلکہ وہ حد رکھیں گے جہاں عادتاً لوگوں کے بال جمتے ہیں ماتھے کے اوپر سے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ وہاں سے شروع ہوتے ہیں. اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچے کے کسی کے بال جمے ہوئے ہیں تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے. کبھی کبھار لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ماتھے تک بال آ جاتے ہیں. اب ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ ان کے بال جہاں تک نہ، جیسے عادتاً ہر کسی کے بال جمتے ہیں وہاں سے لے کر یہ جو ماتھے کے اوپر ان کے زائد بال ہیں نا، یہ ان بالوں کے جڑ کا دھونا ان پر فرض ہے. نہیں دھوئیں گے تو وضو نہیں ہوگا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہاں، جس کے سر کے اگلے حصہ کے بال گر گئے یا جمے نہیں ہیں اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں. اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس کے نیچے تک کسی کے بال جمے تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ مسئلہ نمبر 2 یہ ہے کہ مونچھوں یا بھوں
یا بچی جسے بچی کہا جاتا ہے، وہ چند بال جو نیچے کے ہونٹ اور ٹھوڑی کے بیچ میں ہوتے ہیں اسے بچی کہا جاتا ہے، یہ بال گھنے ہوں، مونچھوں یا بہوں یا بچی کے بال گھنے ہوں کہ گھنے اتنے ہیں کہ کھال بالکل نظر ہی نہیں آتی، چمڑا نظر ہی نہیں آتا، دکھائی بھی نہیں دیتا، تو جلد کا دھونا فرض نہیں ہے، بالوں کا دھونا فرض ہے۔ ہاں اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہیں ہیں تو پھر جلد کا دھونا فرض ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے، اگر گھنے ہیں تو پھر بالوں کا دھونا فرض ہے، جلد کا دھونا فرض نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس سبق میں مسئلہ نمبر 3 یہ ہے کہ اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں، مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں تو اگرچہ مونچھیں گھنی ہوں تو مونچھوں کو ہٹا کر لب کا دھونا فرض ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہاں، یہ بھی وضو کے فرض عملی میں آتا ہے، مونچھوں کو ہٹا کر لب کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 4 یہ ہے کہ داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے، اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے دائرے میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے، جڑوں کا دھونا فرض نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اور جو ہلکے سے نیچے ہوں، جو ہلکے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضروری نہیں ہے، اگر کچھ حصہ میں گھنے ہوں اور کچھ چھدرے ہوں تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال اور جہاں چھدرے ہیں تو اس جگہ کا جلد کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آج کے سبق میں مسئلہ نمبر 5 یہ ہے کہ لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے، جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے اس کا دھونا فرض ہے، جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد باہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ تو اگر کوئی خوب زور سے لب بند کر لے، بات سمجھ آ گئی، تو اس میں کچھ حصہ چھپ گیا کہ اس پر پانی نہ پہنچا اور اس شخص نے کلی بھی نہیں کی ہے اور اس حصے تک پانی پہنچا بھی نہیں ہے، کلی کرتا تو وہ حصہ دھل جاتا، اب اس نے کلی بھی نہیں کی ہے، وہاں جو حصہ عادتاً منہ بند کرنے میں ظاہر نہیں ہوتا اس کا دھونا فرض نہیں ہے، جو عادتاً جناب جی بند کرنے میں ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر کسی نے زبردستی جناب جی منہ بالکل بند کر لیا، وہ حصہ جو عادتاً پہلے ظاہر ہوتا ہے اب اس نے فل منہ خود بند کیا ہے، وہ حصہ چھپ گیا ہے، اس نے کلی بھی نہیں کیا کہ کلی کرتا تو وہ دھل جاتا، اب اس نے وضو کیا کلی بھی نہیں کی، وہ خوب زور سے ہونٹ بند کر لیے، وہ جو حصہ خشک رہا ہے نا اس کا وضو نہیں ہوا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں۔ مسئلہ نمبر 6 یہ ہے کہ رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے، رخسار اور کان کے درمیان میں جو جگہ ہے جسے کن پٹی کہتے ہیں، اس کا دھونا فرض ہے، یہ بھی وضو کے فرض عملی میں آتی ہے، اس کا دھونا فرض ہے۔ ہاں، اس حصہ میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہوں وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہوں یا گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ مسئلہ نمبر 7 یہ ہے کہ نتھ کا سوراخ اگر بند نہ ہو
تو اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ نتھ کا سوراخ، عورتیں نتھ پہنتی ہیں، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ نتھ کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نتھ کو حرکت دے، نتھ کو عورت اس طرح نتھ کو حرکت دے گی، اس کو آگے پیچھے کرے گی، پانی بھی ڈالے گی، اس کو آگے پیچھے کرے گی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اس کو پانی ڈالتی جائے، نتھ کو آگے پیچھے کرتی جائے تاکہ اس کے اندر کا حصہ دھل جائے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اگر اس نے وہ بند بھی نہ تھا، اس نے اندر پانی بھی نہیں ڈالا، یا تنگ تھا تو اس نے نتھ کو حرکت ہی نہیں دی، اس کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ یا وضو نہیں ہوگا تو نماز ضائع۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہاں، تنگ نہ ہو تو پانی کا بہانا فرض ہے۔ اگر تنگ ہے تو پھر پانی بھی ڈالے اور پانی ڈالتے وقت اس نتھ کو حرکت دے۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، پانی بھی ڈالتی جائے اور نتھ کو حرکت بھی دیتی جائے۔ منہ کے مسائل میں مسئلہ نمبر 8 یہ ہے کہ آنکھوں کے ڈھیلے اور پپوٹوں کی اندرونی سطح، اس کا دھونا کچھ درکار نہیں ہے، بلکہ دھونا بھی نہیں چاہیے کہ اس سے آنکھ کی نظر کا خطرہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ آنکھوں کے ڈھیلے اور پپوٹے، ان کے درمیان میں پانی نہیں مارنا چاہیے، وہاں نظر کے جانے کا خدشہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور اس میں اگر پانی اس نے نہیں مارا تو وضو کوئی مسئلہ نہیں، بندہ وضو ہو جائے گا۔ مارنا بھی نہیں چاہیے، ویسے علماء بھی منع فرماتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 9 یہ ہے، وہ منہ کے دھونے میں جو مسائل ہیں کہ منہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے میچ لیں۔ منہ دھوتے وقت اس نے آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ پلک کے متصل، پلک کے ساتھ ملی ہوئی ایک خفیف یعنی پتلی سی ایک لکیر ہوتی ہے، پلک کے ساتھ یہاں پر ایک لکیر ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر اس نے زور سے آنکھیں بند کر لیں اور وہ خفیف جو تحریر تھی وہ بند ہو گئی، اس پر پانی نہ بہا، وہ عادتاً بند کرنے سے زہر رہتی ہو تو وضو ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ زور سے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے کہ وہ خفیف سی جو تحریر ہوتی ہے نا وہ بالکل بند نہ ہو، ورنہ جگہ خشک رہ جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی کہ اگر کچھ زیادہ دھلنے سے رہ گیا، اس خفیف جو تحریر ہے نا اس کے ساتھ ہی اگر کچھ زیادہ دھلنے سے رہ گیا تو وضو ہی نہیں ہوا۔ بعض اوقات لوگ بالکل ہی فل زور نہ بند کر لیندے نے اکھاں نوں، تو کافی ساری خفیف یہ جو خفیف لکیر ہے نا آنکھوں کے اوپر پپٹوں کے ساتھ ہی جو آنکھوں کے پلک کے ساتھ ہی ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ خفیف سے لکیر ہی بند ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جگہ خالی رہی تو وضو نہیں ہوا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہاں، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو خفیف لکیر ہے نا آنکھوں کے اوپر، یہ جو پلکیں، ان پلکوں کے اوپر جو خفیف لکیر ہے اس کے اوپر ہاتھ مار لینا چاہیے وضو کرتے وقت، تاکہ وہ خفیف لکیر بھی خشک نہ رہے، اس کے ساتھ بھی جگہ خشک نہ رہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ مسئلہ نمبر 10 منہ کے دھونے میں جو مسائل ہیں اس میں یہ ہے کہ آنکھ کے کوے، آنکھ کے کوے کسے کہتے ہیں؟ ناک کی طرف آنکھ کا کونا جو ہوتا ہے، ناک کی طرف سے جو آنکھ کا کونا ہوتا ہے یہ والا، بات سمجھ آ گئی؟ یہ ان کو کہا جاتا ہے آنکھ کے کوے، جو ناک کے ساتھ آنکھ کا کونا ملا ہوا ہوتا ہے، ناک کے ساتھ، اس کو کوے کہا جاتا ہے۔ کہ آنکھ کے کوے پر پانی بہانا فرض ہے، آنکھ کے کوے پر پانی بہانا یہ بھی فرض عملی میں آتا ہے، مگر سرما کا جرم، سرما جو ہوتا ہے، کسی نے سرما پہنا اس آنکھ کے کوے میں اندر، اس کا جرم یا پلک میں رہ گیا ہے، آنکھ کے کوے میں رہ گیا ہے سرمے کا جرم، یا پھر پلک میں رہ گیا اور وضو کر لیا ہے، اس کو پتہ نہیں چلا
وضو کر لیا اس کو پتہ نہیں چلا، نماز پڑھ لی تو حرج نہیں ہے، نماز ہو گئی ہے، وضو بھی ہو گیا ہے۔ اگر معلوم ہے تو پھر اس سے چھڑا کر پانی بہانا ضروری ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ مسئلہ نمبر 11 یہ ہے کہ پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے۔ پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے۔ اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی ہو تو چھڑانا فرض ہے۔ مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا، آنکھیں خراب ہوتی ہیں تو خراب ہوتے تو کیچڑ نما جمع ہوتا ہے، اس کا چھڑانا فرض ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہر بال پورا دھونا فرض ہے۔ کیچڑ وغیرہ سخت جمی ہوئی ہے تو اس کو چھڑائے، اس کا چھڑانا فرض ہے۔ اگر نہیں چھڑائے گا، ایسے منہ دھو لیا، وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ منہ کے دھونے میں جو مسائل تھے۔ اب دوسرا وضو کا فرض اعتقادی ہے ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا۔ یہ فرض اعتقادی، اور اس فرض اعتقادی میں بھی فرض عملی آئیں گے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ اب ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں سمیت، ان میں جو مسئلہ ہے، اگر کوہنیوں سے، ان میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہاتھوں کا دھونا دوسرا فرض ہے۔ دوسرے فرض میں مسئلہ پہلا ہوگا، لیکن پچھلے سبق کے ساتھ ملائیں گے تو مسئلہ نمبر 12 بنے گا۔ اگر کوہنیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرہ بھر بھی دھلنے سے رہ گئی تو وضو نہ ہوگا۔ کوہنیوں سے لے کر ناخنوں تک ذرہ بھر بھی، ایک بال کا مٹھ بھی اگر خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آیا؟ اب مسئلہ نمبر 13 یہ ہے کہ ہر قسم کے جائز ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، پونچیاں، کنگن، کانچ، لاکھ وغیرہ کی چوڑیاں یا ریشم کے لچھے یہ عورتیں پہنتی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی جو بھی عورت نے زیور پہنے ہوئے ہیں، چھلے ہیں، لچھے ہیں، کنگن ہیں، کوئی چیز بھی ہے، نتھ ہے، ہاں کوئی چیز بھی، اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے گا، وضو کرے گی تو ان کے نیچے پانی نہیں گزرے گا، تو ان کا اتار کر وضو کرنا اس پر فرض ہے۔ نہیں اتارے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر صرف ہلائے گی، ہلا کر اس نے کیا کہ پانی ہلائے گی، اس کو حرکت دے گی، اس کے نیچے سے پانی گزر جائے گا، تو پھر ہلا کر اس کو حرکت دینا اس پر ضروری ہے کہ نیچے پانی بہے گا۔ اگر ڈھیلے ہوں تو بغیر ہلائے بھی نیچے سے پانی گزر جائے گا تو پھر کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب تو چونکہ مسائل ماحول میں دیکھا ہے، جس دلہن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے وہ طرح طرح کے اس نے لچھے، چھلے، کئی طرح کی چیزیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں اور بالکل جسم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہلتے بھی نہیں ہیں۔ وہ اتار کر وضو کرے گی، ورنہ اس کا وضو ہی نہیں ہوتا۔ نماز اب تو پہلی بات ہے وہ وضو ہی نہیں کرتی کیونکہ وہ میک اپ خراب ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وضو سے وہ میک اپ کو اعلیٰ درجہ دیتی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ سراسر جہنم خریدتی ہیں۔ تو جو گھر میں مسلمان عورتیں رہتی ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر یہ چھلے، کنگن، نتھ وغیرہ سخت ہیں، تنگ ہیں، تو ان کو حرکت دے اور پانی بھی بہائے، تب یہ وضو مکمل ہوگا۔ اگر اس نے حرکت نہ دی، پانی ان کے درمیان سے تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہے کہ وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہ ہوا تو نماز ضائع۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مائیں بہنیں پاؤں کی انگلیوں میں ایسے چھلے پہنتی ہیں کہ جو بالکل تنگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان سے پانی نہیں گزرتا، یا وہ ان کو اتار کر وضو کرے یا پھر ان کو حرکت دے کے درمیان سے پانی گزارے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جو چھلے پہنتے ہیں وہ تو بہت سخت ہوتے ہیں، کہیں گر نہ جائیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ان کو اتار کر وضو کرے تو بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 14 یہ ہے کہ ہاتھوں کی 8 گھائیاں، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یعنی انگلیوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے نا، یہ والی انگلیوں کے درمیان والی جگہ، اس کو گھائیاں کہا جاتا ہے۔
انگلیوں کی کروٹیں، ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے، کلائی کا ہر بال جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی کا بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہہ گیا، کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا تو وضو بھی نہ ہوگا۔ کسی ایک بال کی نوک بھی خالی رہ گئی، وضو نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، اگر ناخنوں کے اندر میل جمع ہوا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے لوگ کام کرتے ہیں جو کسان ہوتے ہیں یا کھیتی باڑی کا کام ہوتے ہیں، ان کے کام ایسا ہوتا ہے کہ ناخنوں کے اندر میل جم جاتی ہے۔ اگر میل جم گئی ہے تو وہ معاف ہے، وہ معاف ہے، اس کا نکالنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ نکالیں گے تو فائدہ، نہیں نکالیں گے تو ضروری نہیں ہے، وضو ہو جائے گا ان کا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور ناخنوں کے اندر والی جو میل ہے یہ معاف ہے۔ مسئلہ نمبر 15 یہ ہے کہ بجائے 5 کے 6 انگلیاں ہیں، بجائے 5 کے 6 انگلیاں ہیں، سب کا دھونا فرض ہے۔ 5 انگلیوں کے بجائے 6 انگلیاں ہیں، سب کا دھونا فرض ہے۔ ہاں، اگر ایک مونڈھے پر 2 ہاتھ نکلے ہیں، ایک مونڈھے پر 2 ہاتھ ہیں، تو جو پورا ہاتھ ہے وہ اس کا دھونا فرض ہے، جو پورا ہاتھ نہیں ہے اس کا دھونا فرض نہیں ہے۔ مونڈھے سے 2 ہاتھ نکلے ہیں، ایک ہاتھ پورا ہے اور ایک ادھورا ہے۔ بات سمجھ آئے گی؟ جو ہاتھ پورا ہے اس کا دھونا فرض ہے اس پر، جو پورا نہیں ہے اس کا دھونا مستحب ہے، دھوئے گا تو ثواب پائے گا، نہیں دھوئے گا تو گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ جو ہاتھ آدھا ہے نا، پورا نہیں ہے، پورے کا دھونا تو فرض ہے، جو آدھا ہے اگر وہ ایسے حصہ پر سے نکلا ہوا ہے، ایسے حصہ پر جناب جی گزرتا ہے جس کا دھونا وضو میں فرض ہے، وہ وہاں تک یا ایسے وضو کے ایسے حصے کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ جس کا دھونا وضو میں فرض ہے۔ مثال کے طور پر کونی سمیت ہاتھ دھونا فرض ہے۔ اگر کوئی ایسا دوسرا جو ہاتھ ہے وہ ایسے حصے کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی کہ کونی کے نیچے سے آ رہا کے پھر الگ ہوتا ہے، یا کونی کے ساتھ مل کر پھر الگ ہوتا ہے، جہاں تک وہ ملا ہوا ہے اس جگہ کو دھونا بھی فرض ہے، دوسرے ہاتھ کا وہاں تک دھونا بھی فرض ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ ٹائم کتنا ہو گیا؟ 27 منٹ۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، جو اگلے 2 پھر ہیں فرض جو اعتقادی آتے ہیں، یعنی کہ سر کا مسح کرنا یا پاؤں کو گٹوں سمیت ایک دفعہ دھونا، ان کے مسائل بھی کل کے سبق میں بیان ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کی تشریح بھی کل کے سبق میں بیان ہوگی۔ آج کا سبق یہاں تک یاد رکھیں۔ آج آگے کا سبق ہے چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، یہ تیسرا فرض اعتقادی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس مسئلے کی اس فرض کی آگے تفصیل ہوگی۔ مسئلہ نمبر 16 بنتا ہے، چونکہ پہلے اس سبق کے وضو کے فرائض جو تھے 15 مسئلے پڑھے، مسئلہ نمبر 16 سے مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، خواہ ہاتھ میں تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاتھ تر ہونا چاہیے، اعضاء کے دھونے کے بعد تری رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو، تر ہونا چاہیے ہاتھ۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جیسے پہلے اعضاء دھو رہا ہے، اگر انہیں اعضاء دھونے کے ساتھ ساتھ ہی اس کے ہاتھ تر ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، اسی تر ہاتھوں کے ساتھ مسح کر سکتے، لازمی نہیں کہ دوبارہ ہاتھ تر کرنے پڑیں، تر ہاتھ ہونے ضروری ہیں، سمجھ آ گئی؟ چاہے وہ پہلے سے تر ہوں یا پھر بعد میں اس نے تر کیے ہوں۔ مسئلہ نمبر 17 اس سبق کا یہ ہے کہ کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی، وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے وہ تری کافی نہ ہوگی۔ اب مسئلہ نمبر 18 آج کے سبق یہ ہے کہ سر پر بال نہ ہوں، مسح کرتے ہوئے مسح کر رہا ہے، سر پر بال ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ تو جلد کی چوتھائی
یا جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے. اگر بال نہیں ہیں، جلد نظر آ رہی ہے، ٹنڈ ہے، تو جلد کی چوتھائی کا مسح کرے گا. اگر بال ہیں تو پھر بالوں کی چوتھائی کا مسح کرے گا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ استاد جی ہاں، یہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، اور سر کا مسح بھی اسی کو کہتے ہیں. مسئلہ نمبر 19 یہ ہے امامے. کوئی لوگ امامے کے اوپر مسح کر لیتے ہیں جی، ٹوپی کے اوپر مسح کر لیتے ہیں، دوپٹے کے اوپر مسح کر لیتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ مسح نہیں ہے. امامے کے اوپر مسح کیا، مسح نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی؟ چوتھا فرض ہی سر کا مسح ہے. اگر مسح ہی نہیں ہوا تو پھر وضو ہی نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو پھر نماز ہی نہیں ہوئی کسی کا کہ نہیں. اسی طرح ٹوپی کے اوپر بھی مسح نہیں ہو سکتا. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آگے استاد جی. اور عورتیں دوپٹہ پہنتی ہیں، کبھی کبھار دوپٹے کے اوپر مسح کر لیا جی، پھر بھی مسح نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز ہے، اگر ٹوپی یا دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے. دوپٹہ ہے سر پر بہت باریک ہے، جس طرح کہ آج کل کے کپڑے عورتیں پہنتی ہیں، دوپٹے پہنتی ہیں، بالوں کی صحیح نظر آتی ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یا ٹوپی ہے کہ اتنی باریک ہے جس طرح کی جالی والی ٹوپی ہوتی ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اگر اس نے ایسے باریک کپڑے کے اوپر یا باریک پتلی ٹوپی کے اوپر اس نے مسح کیا ہے، اور ہاتھوں کی جو تری تھی وہ پھوٹ کر اس نے چوتھائی سر کو تر کر دیا ہے، تو مسح ہو جائے گا. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب مسئلہ نمبر 20 اس سبق یہ ہے کہ سر سے جو بال لٹک رہے ہیں، سر سے جو بال لٹک رہے ہوں ان پر مسح کرنے سے مسح نہ ہوگا. کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ یہاں تک بال رکھائے ہوئے ہیں، سمجھ آ گئی، بس ہاتھ تار کے تاکہ پف خراب نہ ہو، بس ایسے ایسے ادھر سے کر لے، یہ مسح نہیں ہوگا. چوتھائی سر کا مسح ضروری ہے. جو بال لٹک رہے ہیں ان کا مسح کیے تو مسح نہیں ہوا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آگے چوتھا فرض اعتقادی ہے پاؤں کو گٹوں سمیت ایک دفعہ دھونا. مسئلہ نمبر 21 بنتا ہے وہ یہ کہ چھلے اور پاؤں کے اندر جو گہنے پائے ہوئے ہیں، گانے چھلے پائے ہوئے ہیں، تو ان کا وہی حکم ہے جو پیچھے گزرا تھا. پاؤں کے اوپر جو چھلے پاؤں میں جو انگلیوں میں چھلے پہنے ہوئے ہیں نا، وہ عورت اگر چھلے کھلے ہیں تو ان کو حرکت دے تاکہ درمیان سے پانی گزر جائے. اگر بالکل تنگ ہیں کہ درمیان سے پانی نہیں گزرتا، ان کو اتار کر وضو کرے گی. جو پاؤں کی انگلیوں کے اندر چھلے پہنے ہوئے ہیں، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، ان کو اتار کر وضو کرے گی. پھر ہاں اگر نرم ہے کہ حرکت دینے سے حرکت لیتے ہیں، پھر حرکت بھی دیتی رہے، درمیان سے پانی بھی گزارتی رہے، اس کو آگے پیچھے کرتی رہے، پانی گزارتی رہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اگر بالکل تنگ ہے تو پھر اتار دے، اتار کر ہی وضو کرے گی. آگے مسئلہ نمبر 22 یہ ہے کہ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر تاگا باندھ دیتے ہیں جناب جی کہ پانی کا بہنا درکنار تاگے کے نیچے بھی نہیں گزرتا پانی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، اس تاگے کو توڑ دے یا کھول کر نکال دے. بہتر ہے کہ ایسے داغوں سے بچنا چاہیے. کئی لوگ دیکھیں ہیں جناب یہاں پر داغے ہیں، پاؤں میں داغے ہیں، کیا ہے وہ؟ یہ فلاں کی منت ہے جناب جی. بات سمجھ آ گئی؟ اور بعض اوقات بالکل تنگ ہو کر داغا کھینچ کر باندھتے ہیں، تو یہ داغا توڑ دے یا اتار دے، اتار کر ہی وضو کرنا پڑے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ مسئلہ نمبر 23 یہ ہے کہ گھائیاں
اور انگلیوں کی کروٹیں. گھائیاں کیا ہوتی ہیں؟ کل سمجھا دی. یہ گھائیاں ہیں انگلیوں کے درمیان مڈ والی جو جگہ ہے یہ گھائیاں ہیں. سمجھ آ گئی؟ اور انگلیوں کی کروٹیں یہ جو سیڈ ہیں ان کی. اور تلوہ کون سا ہوتا ہے؟ ہاں انگلی کے نیچے والا پیٹ ہے تلوہ ہوتا ہے. اور ایڑیاں کون سی ہیں؟ اڈیاں. ہاں پاؤں کی ایڑیاں. اور کونچے جانتے ہیں؟ کونچے کہتے ہیں کہ یہ ایڑیوں کے اوپر جو پٹھے ہوتے ہیں نا ان کے ایڑیوں کے ان کو کونچے کہا جاتا ہے. ان کو کونچے کہا جاتا ہے. یہ ایڑیوں کے اوپر موٹے پٹھے ہوتے ہیں. یہ سامنے کھڑے ہیں نا دیکھیں. ہاں گٹو کے پیچھے والے یہ موٹے پٹھے ہیں ایڑی کے. سمجھ آ گئی؟ ان کو کونچے کہا جاتا ہے. سب کا دھونا فرض ہے. گھائیاں، انگلیوں کی کروٹیں، تلوے، ایڑیاں، کونچے، ان سب کا دھونا فرض ہے. مسئلہ نمبر 24 یہ ہے کہ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہہ جانا شرط ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہاں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ پانی قصدن بہے یا بلا قصد، اختیار کے ساتھ بہے یا بغیر اختیار کے، بس ان پر پانی بہہ جائے. بات سمجھ آ گئی؟ مثلا کوئی شخص گلی میں آ رہا تھا، اوپر سے بارش آ گئی. بارش آئی تو اس کے یہ وضو کے جو اعضاء ہیں یہ اتنے گیلے ہوئے ہیں کہ ان سے پانی ٹپکنے لگا ہے. بازو ہے، منہ ہے، پاؤں ہے، مسا ہے، سر ہے، اس کا وضو ہو گیا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یا نہر چل رہی تھی، یہ نہر سے گزرا ہے تو پانی سر کے اوپر آ گیا ہے، یہ جناب جو غوطہ کھاتے ہوئے نکل گیا، وضو ہو گیا ہے. یا غسل خانے کے اندر گیا، نہانے لگ گیا، اب ارادہ ہے یا نہیں ہے نہانے کے ساتھ اس کا وضو ہو گیا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ پانی کا ہر عضو کے ساتھ اوپر بہنا اور دو قطرے می کے بہ جائیں ہر اعضاء سے تو اعضاء دھل گئے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اگر چوتھائی سر نم ہو گیا ہے تو مسا بھی سر کا ہو گیا ہے. سمجھ آ گئی؟ یا کسی تالاب میں گر پڑا ہے، جا رہا تھا، پاؤں پھسلا، تالاب کے اندر چلا گیا، پورے کا پورا جسم اس کا گیلا ہو گیا، وضو ہو گیا ہے، نیت تھی یا نہ تھی. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں. اعضاء وضو پر پانی گزر گیا، وضو ہو گیا. کسی صورت میں بھی گزر جائے، اس کی نیت ہو یا نہ ہو، کسی صورت میں بھی اعضاء وضو پر پانی بہہ گیا ہے، گزر گیا ہے، وضو ہو گیا ہے. اگرچہ وہ بارش کا پانی ہے، اگرچہ وہ تالاب کا پانی ہے، اگرچہ وہ نہر کا پانی ہے، دریا کا پانی، جہاں سے گزرے اعضاء وضو دھل گئے ہیں. پانی بہہ گیا ہے، بارش ہے، پانی بہہ گیا ہے، وضو ہو گیا. سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ بعض اوقات لوگ پوچھتے رہتے ہیں حضور میں نے نہایا ہے، نہانے کے ساتھ وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور بابا وضو ہو جاتا ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ نہانے سے وضو ہو جاتا ہے، نیت کرے یا نہ کرے. مسئلہ نمبر 25 یہ ہے جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے، اس کی نگہداشت احتیاط میں حرج ہو تو ناخنوں کے اندر یا پھر ناخنوں کے اوپر یا اور کسی دھونے کی جگہ پر اس کے لگے رہ جانے سے اگرچہ جرمدار ہو، اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، اگرچہ سخت چیز ہو، وضو ہو جائے گا. مثال کے طور پر کوئی پکانے والی چیز ہے، کوئی پکا رہا تھا، اس کا کام ہے ہر وقت پکاتا رہتا ہے، کوئی چیز اس کے ہاتھوں کے اوپر جم گئی یا ناخنوں کے اوپر یا ناخنوں کے نیچے جم گئی، وضو ہو جائے گا اس کا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یا عورت ہے آٹا گوندتی رہتی ہے، آٹا جو ہے نا وہ ناخنوں کے درمیان میں چمٹ گیا ہے،
بات سمجھ آ گئی؟ یا ناخنوں کے اوپر چمٹ گیا ہے، اب وضو اس نے کیا، بات سمجھ آ گئی؟ اتر جائے تو فابہ، نہ اترے تو وضو اس کا ہو گیا ہے۔ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یا اسی طرح رنگ ریز، یہ رنگ کرنے والا آدمی رنگ کرتا رہتا ہے کمروں کو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے رنگ کے قطرے گرتے ہیں، ہاتھوں کے اوپر بھی آتے ہیں، بازوں کے اوپر بھی آتے ہیں، منہ کے اوپر بھی آتے ہیں، اس نے وضو کیا ہے، وضو کے پانی کے ساتھ اگرچہ وہ رنگ کے قطرے نہیں ہٹے، ناخنوں سے نہیں ہٹے، اس کا وضو ہو گیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور عورتوں کے لیے مہندی کا جرم، عورتیں مہندی لگاتی ہیں، مرد کے لیے تو مہندی لگانا منع ہے، عورتیں مہندی لگاتی ہیں، ناخنوں کے اوپر مہندی لگائی، مہندی کا رنگ تھا، سمجھ آ گئی؟ وضو ہو گیا ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے کہ لکھتا رہتا ہے، بعض اوقات محدث لوگ، علماء لوگ کتابیں لکھتے رہتے ہیں، اور لکھتے وقت ہاتھوں کے اوپر روشنائی لگ جاتی ہے یا ناخنوں کے اوپر روشنائی لگ جاتی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اس نے وضو کیا، وہ روشنائی نہیں اتری تو وضو ہو گیا ہے۔ اور ایسے ہی مزدور گارا مٹی کا کام کرتا ہے، سمجھ آ گیا؟ گارا مٹی لگا ہوا ہے اس کے ناخنوں کے اوپر یا ناخنوں کے اندر ہے یا بازو کی کسی اور جگہ پر، اس نے وضو کیا ہے، نہیں اترا، وضو ہو گیا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آیا؟ اور عام لوگوں کے لیے کوئے کہتے ہیں، یہ آنکھوں کا یہ حصہ جو ناک کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، ان کو کوئے کہا جاتا ہے۔ سرما اس نے پہنا تھا، سرمے کا جرم، سرمے کے قطرے اس کوئے کے اندر رہ گئے، آنکھوں کے کوئے کے اندر، سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ یا پلک میں سرما رہ گیا ہے۔ اسی طرح بدن کا میل ہے بدن کے اوپر، یا مٹی ہے، غبار ہے، مکھی ہے، مچھر کی بیٹ ہے، اس طرح کی اور چیزیں بھی ہیں، اس نے وضو کیا ہے، وہ نہیں اتری، وضو ہو گیا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں۔ مسئلہ نمبر 26 آج کے سبق یہ ہے کہ کسی جگہ چھالا تھا، ہاتھ کے اوپر بعض اوقات مزدور لوگ کام کرتے ہیں نا، تو ہاتھوں کے اوپر چھالے بن جاتے ہیں۔ میں نے کبھی کام نہیں کیا، ایک مرتبہ گھر گیا تو میں نے بھی شوق ہوا کہ کلاڑی اٹھا کر اور لکڑوں کے اوپر کاٹنا شروع کی، 5 منٹ نہیں گزرے ہاتھوں کے اوپر چھالے ہو گئے، سمجھ آ گئی؟ پھر ہاتھ لگا کسی چیز کو نہیں سکتا تھا، اور شروع ہاتھ میں چھالے ہوتے ہیں ہر کسی کو جو بھی کام کرتا ہے، پھر بعد کے اندر وہ چھالا پک جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں بھئی یار یہ مضبوط ہو گیا، اب نہ اس کے اندر پانی رہا ہے نہ یہ درد کرتا ہے، سخت ہاتھ ہو جاتے ہیں پھر اس کے ساتھ، سمجھ آ گئی؟ کسی جگہ چھالا تھا اور چھالا سوکھ گیا ہے، اس کی کھال جسم سے جدا نہیں ہوئی، ہاتھ سے جدا نہیں ہوئی، اسی طرح چھالے کا چھالا کھڑا ہے۔ اگر تو کھال جدا کر کے پانی بہانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ چھالا تو ویسے کھڑا ہے، سمجھ آ گئی؟ بلکہ اسی چھالے کے اوپر ہی پانی بہا دیا ہے تو کافی ہے۔ اگر بعد میں اس کو جدا کر دیا تو اب بھی اس پر پانی بہانا ضروری نہیں ہے، جدا ہو گیا ہے، سمجھ آ گیا؟ جیسے اس نے وضو کیا، جو جگہ دھونے والی تھی وہ دھوپ پہ گئی ہے، وہ تو جدا ہو گیا، اب اس کے اوپر تو پانی بہانا ضروری نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ چھالا ہے تب بھی چھالے کے اوپر پانی گزر گیا کافی ہے۔ اگر چھالے کو کھیر ڈالا ہے، سمجھ آ گئی، تو اس کے اوپر پانی گزر گیا کافی ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ لیکن ایک چیز ہے کہ جس کے درمیان سے پانی نہیں گزرتا، اگر وہ ہاتھ پر یا بازو پر یا رخساروں پر یا ماتھے پر یا اعضائے وضو کے کسی جگہ پر بھی لگی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مچھلی کا سینہ۔ مچھلی کا سینہ ہوتا ہے مچھلی کا، کہ مچھلی کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں، جب مچھلی فروش کے پاس جائیں تو اسے کہنا کہ مچھلی بنا کر دیں، تو وہ ایک کانٹوں والی چیز ہوتی ہے، اس کے ساتھ بنا کر دیتا ہے، وہ جو گرتے ہیں نا وہ سینے ہوتے ہیں۔ یہ مچھلی کا وہ مچھلی کا ایسا پردہ ہے
کہ مچھلی پانی کے اندر رہ کر بھی وہ محفوظ رہتی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ آگے اس کے پار پانی نہیں گزرتا. اگر وہ جسم کے کسی اعضائے وضو کے اوپر لگا ہوا ہے، آپ نے وضو کرنا ہے تو پہلے اس کو اتاریں گے تب وضو کریں گے. ایسے وضو نہیں ہوگا. جب تک اس کو اتاریں گے نہیں وضو نہیں ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ اس کے پار پانی نہیں گزرتا. اس کو اتار کر پھر وضو کرنا پڑے گا، پھر وضو ہو جائے گا. مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ یہاں تک وضو کے اہم مسائل تھے جو میں نے کل کے اور آج کے سبق میں